سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ دنیا کے ہر قوم میں انبیاء مبعوث کیے گئے. ٹھیک. کیا یورپ اور امریکہ میں بھی کوئی ایسی ریسرچ ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ ضرور ہوں گے اول تو یہ ٹھیک ہے نا. ہوں گے اس لیے کہ ان کی وہ مذہبی تاریخ جو عیسائیت سے پہلے کی ہے وہ امدن مٹا دی گئی ہے اور اس کو صرف پیگن نام دے کر جن دو کے جسموں کے طور پر رکھا گیا ہے. اس لیے جب تک ایک قوم کی حضور حق سے پہلے کی تاریخ محفوظ نہ ہو اس وقت تک صحیح طور پر ان لوگوں تک پہنچا نہیں جا سکتا. لیکن جو فرضی کہانیاں ہیں ان کے اندر سے کہیں نہ کہیں روشنی کی ضرورت نکل ہی آتی ہے اور اس کی تلاش کرنا ہمارا فرض ہے. قرآن کریم کا یہ دعویٰ ہے. اس کی تائید میں بہت سے ہمارے ریسرچ گروپ کے جو بچے اور بچیاں ہیں ان کو ان امور کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. بس جرمنی میں جو ریسرچ ٹیم ہے اس کو میں نے معین ٹارگیٹ کے لیے ہے کہ عیسائیت سے پہلے وہ خدا جس کو وطن یا وطن میں تو اسے وطن ہی سمجھتا ہوں وہ کہا جاتا تھا وہ کیا چیز تھی اس کا تصور کہاں سے آیا تھا جنرل قوم کس طرح اس کو مانتی تھی اس کے مطابق جو شروع کریں. جب انہوں نے شروع کی تو اس وقت ہمیں مشکل یہ پڑی کہ لٹریچر تھوڑا ہے اور اکثر وہ ہے جس پر عیسائیت نے اپنی چھاپ ڈالی ہوئی ہے اپنی تفہیم کی چھاپ اور اسے کنڈیم کرنے کے لیے ایک بالکل ایسے عجیب رنگ میں پیش کرتے ہیں جو حقیقت سائنسی نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں ہے. مگر وہ اب ریسرچ کر رہے ہیں. جرمن قوم میں ریسرچ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جرمن قوم میں تحقیق جہاں تک تعلق ہے باقی قوموں یورپین قوموں کے مقابلے پر نمایاں طور پر زیادہ سچائی پر مبنی ہے. جتنے جرمن اسکالر میں نے صاف گوئی دیکھی ہے اتنی کم دوسرے اسکالر میں دیکھی ہے. وہ اپنے معروف کے خلاف بھی بات ہو تو بڑی ضرورت سے اس کو تسلیم کرتے ہیں. اس لیے جو بعض غلبہ انگیز تحقیقات ہوئی ہیں وہ زیادہ تر جرمنی میں ہوئی ہیں اور اس کو پھر جو اس کا رد عمل پیدا ہوتا ہے پھر اس کو مختلف طریقوں سے اس کا اثر مٹانے یا نرم کرنے کے لیے اور تحقیقات اس پہ شروع ہو جاتی ہیں. میرے جرمنی میں یہ مادہ ضرور ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اکھڑ قوم ہے. اکھڑ نہیں ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے اور اس کی پالیٹکس میں بھی یہ صاف گوئی ہے. خواہ وہ غلط بھی ہو تو ناشری پالیسی ہو تو جو اس کے ساتھ وہی بات کہیں گے. پھر تو یہ جو ڈپلومیسی کی قربانی دے کر حق کو اہمیت دینا یہ نسبتاً مجھے جرمن قوم میں دکھائی دیا ہے. ہو سکتا ہے میرا تصور غلط ہو. متوازن لوگ اچھے لوگ تو ہر قوم میں موجود ہیں. یہاں بھی ہندوستانی بڑے بڑے حق پرست ہیں ضرورت کے ساتھ اپنی قوم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو. تمہاری بہن ہیں جیسے اور بھی ایسے بڑے بڑے لوگ مفکرین ہیں یہاں. تو میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا. یہ نہیں کہہ رہا کہ انگلستان میں یا فرانس میں یا دوسری جگہ نہیں ملتے. میں عمومی قومی مزاج کی بات کر رہا ہوں. عمومی قومی مزاج میں جرمنوں میں تحقیق کے ساتھ دیانتداری سے چمکنا یہ نمایاں ملتا ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ جہاں وہ دشمن ہیں اسلام کے تو وہاں خود زور کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور پھر کچھ نہیں دیکھتے ادھر. تو دو طرح کے ملتے ہیں. مگر جو میں پہلی قسم بیان کر رہا ہوں ان کا غلبہ ہے اور وہاں ووٹن کے اوپر جو تحقیق یا جو بھی تلفظ اس کا ہے میں تو اسے وطن کہتا ہوں. یہ وطن پرست قوم ہے اس لیے وہ خدا جو تھا ان کا جس کو پورا کہتے ہیں وہ وطن ہی ہے دراصل. تو میں نے اس کو اس لیے کام کیا ہے کہ یہاں زیادہ اعتماد ہے. ناروے وغیرہ کی طرف جنہوں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہاں فرضی وہ بڑے ہوئے ہیرو
اور وہ آسمان تک چھڑانے لگانے والے بڑے بڑے جوڑوں کو قتل کرنے والے وہ اصل حقیقت بیچ میں چھپ گئی ہے، اور محض یہ کہانیاں رہ رہی ہیں باقی، اور اس کو ٹٹول کے اس میں سے جستجو کر کے حق نکالنا مشکل کام ہے، مگر نارویجنس کا کام ہے وہاں کے NGO کا، وہ دیکھیں کوئی رستہ تلاش کریں. تو ہر قوم میں خدا کی حقیقت، خدا کی وحدانیت، خدا کی حقانیت کے ثبوت موجود ہیں میرے نزدیک. جہاں میں نے تحقیق کی وہاں خود تحقیق کی، وہاں مجھے اس کا پھل ملا. مثلاً نارتھ امریکہ میں، کینیڈا میں، امریکہ میں، اور پھر سینٹرل امریکہ میں وہ قومیں ہیں جن کو سمجھتے تھے کہ وہاں پرست لوگ ہیں، ریڈ انڈین، کہیں موری کوئی اور تہذیب، کیا کہتے ہیں اس تہذیب کو جو سینٹرل امریکہ میں ملتی ہے، مایا. ہاں ان لوگوں میں جو بعض جگہ بڑی محنت کر کے NGO سے کہہ کے ان کے لیڈروں کو بلوایا، اور کینیڈا میں بھی ہوا، امریکہ میں بھی، اور سینٹرل امریکہ میں بھی، تاکہ خود ان سے پوچھا جائے بجائے اس کے کہ مغربی محققین کی معرفت ان کے مذہب کی باتیں معلوم کی جائیں. اور جب بھی ان سے پوچھا ہے اور کریٹ کیا ہے تو ایک قابل و توانا ہستی کا ثبوت ہر جگہ موجود ہے، اس کا تصور، اس کا مرکزی حیثیت، یہاں تک کہ وہ جو ان میں سے کیتھولک بھی ہو چکے ہیں، اور سینٹرل امریکہ میں بہت سے ہیں ان میں سے جو اکثریت غالباً کیتھولک ہو چکی ہے، اور کیتھولک کے طور پر آئے. اگر مجھ سے مطلب پوچھا کہ کیتھولک ہیں، جب ان سے ان کے مذہب کی انڈرسٹینڈنگ حقیقت پوچھی تو بلا شبہ انہوں نے اپنا وہ پرانا مذہب بیان کیا جو کیتھولکزم سے پہلے کا تھا. نام کیتھولک ہو گئے ہیں اور رسمی ہیومن چرچ کو پے کرتے ہیں، لیکن بنیادی عقیدہ وہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک سپریم طاقت کا سر چشمہ ہے جو زمین پر اثر انداز ہو کر اسے زندگی نکالتا اور زمین پر ہماری رہائش کا انتظام کرتا ہے، اور اس لیے مدر ارتھ کی بے انتہا ان کی نظر میں قیمت ہے، کیونکہ وہ خدا کی رحمتوں کا مدر بن گئی ہے. اور اس کو آرٹیفیشل ذرائع سے، یعنی مصنوعی طریق سے خراب کرنا، کھادیں دے کر کیا جائے، اس کے وہ سخت خلاف ہیں. وہ کہتے ہیں نیچر میں دخل دینے کا ہمیں کوئی حق نہیں. آج کل تو مغربی دنیا، ایڈوانس دنیا بھی واپس نیچر کی طرف آ رہی ہے، وہ ان کا مذہب ہے، اور اس مذہب میں نہ ٹرینٹی کا کوئی تصور، نہ کسی خدا کے بیٹے ہونے کا سوال، بالکل کچھ بھی نہیں. تو اس طرح جو میں نارتھ امریکہ میں پوچھا تو ریڈ انڈینز نے بلا استثنا یہی بتایا ہے کہ ہمارے ہاں جو عبادتیں ہو رہی ہیں، مختلف قسم جو آپ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے. اصل تو ایک ہی آخری طاقت کا سر چشمہ ہے جو ہمارے لیڈروں کی معرفت، جو اس کے ساتھ اس کے ہاتھ میں اوریکل کا کام کرتے ہیں، ہمیں وہ پیغام دیتا ہے اور ہم اس کی پیروی کرتے ہیں. چنانچہ ان کے ہاں جو جادوگر کہلاتے ہیں نا، کہ سب جو ہے ٹوٹم جادوگر وغیرہ چیزیں، کہتے دراصل وہ ہمارے نزدیک خدا کا لفظ نہ بھی بولیں تو کہتے ہیں اس آخری طاقت کے سر چشمے اور ہمارے درمیان ایک ذریعہ ہیں پیغام رسانی کا. تو پیغمبر اور کس کو کہتے ہیں پھر؟ تو پیغمبری ہی سے بات شروع ہوئی ہے ساری، اور رفتہ رفتہ وہ پرانے پیغمبر ان کے جن کو پہلے خدا تعالیٰ کے اور اپنے درمیان وسیلہ سمجھتے تھے، ان کا مرتبہ بڑھانا شروع کیا، اور وہ بڑے بڑے ذہنی دیوتا بن گئے. ان کی عبادت نہیں کرتے مگر ان کا احترام اتنا ہے جیسے وہ گاڈز ہوں. تو ساری دنیا میں مذہب کی دائرہ ایک ہی ہے. اصل میں توحید سے شروع ہوتی ہے، شرک میں تبدیل ہو جاتی ہے، انسان خدا سے مراتا ہے
اور اس انسان کو خدا سے دوری کا ذریعہ بنا دیا جاتا ہے. یہ کیسے بھی ہے مذہب کی جو خدا سے. تو آپ نے سوال اٹھایا ہے تو تحقیق کے لیے مجھے یاد دہانی کا موقع بھی مہیا کر دیا. یورپ کے جتنے ممالک ہیں اپنے اپنے ملک میں کھولنا ہے. بڑے اچھے تعلیمی یافتہ ہمارے ایم ڈی موجود ہیں, طلبہ ریسرچ کے ہیں. وہ یہ ریسرچ کو ہی لے لیتے یونیورسٹیوں میں آسانی سے لے سکتے ہیں. یہاں رواج یہ ہے کہ عام طور پر یونیورسٹیاں ایسی ریسرچ پر طلباء کو لگا دیتی ہیں جو ان کے اعلیٰ مقاصد کو پورا کرنے میں ممکن ہوتی ہیں. کسی کو پاکستان واپس بھیجے گا, وہاں کی یہ تحقیق کو کسی کو ہندوستان دے گا. عملاً وہ سارا جو معاشر ہے وہ ان کا جو پولیٹیکل برین ہے آخر پہ اس کی خدمت میں کام آتا ہے. اور ایک اس بارے میں ایک امکان بہرحال کھلا رکھتے ہیں. یہ ان کی شرافت اور دیانتداری ہے کہ طالب علم کو موقع ضرور دیتے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو اپنے لیے کوئی اور فیلڈ یوز کرے. تو جو بیچارے طالب علم اس معاملے میں بالکل بھولے بھالے ہیں, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں نظام کا, وہ تو ہر ایسے پروجیکٹ سے خوش ہو جائیں گے جہاں ان کو ان کے پیسے پر رات بار وطن بھی جانا پڑے, پھرنا پڑے, لوگوں سے ملنا, ان کے مزے کے مزے اور ڈگری کی ڈگری. لیکن ایسے طالب علم جو مجھ سے پوچھتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں اپنے لیے ایک بامقصد ریسرچ تجویز کرو. ایسی ریسرچ جو اسلام اور اسلام کی نمائندگی میں اہمیت کو فائدہ دے. اور اس ریسرچ میں خدا تعالیٰ کی فضل سے بعض لڑکیوں نے بعض لڑکوں نے بھی کام کیا اور پیپر لکھے بڑے مفید ثابت ہوئے ہیں. ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کے موجود بنے ہیں. تو یہ ایک ریسرچ ہے جس پر ہماری یہاں کی تعلیمیت سے توجہ دینی چاہیے کہ مقامی تاریخ کا کھول لگا کر تفاحص کر کے خدا کی ہستی کے شواہد اور خدا کی پیغام رسانی کے شواہد معلوم کریں. ٹھیک ہے. ظہور مہر